السلام علیکم۔ ٹھنڈی ہے چھاؤں جس کی مضمون کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ آگے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ قادر مطلق رزاق نے ایسا نظام فرمایا کہ یہ آیت ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا سو اللہ کی اعانت و نصرت اس کے لیے بس کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اور پھر مشکل دن بغیر کسی کٹوتی کے کٹ گئے۔ ان گمبھیر حالات میں پوری تنخواہیں بر وقت ملنے پر اساتذہ کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو خوشی معتمد عمومی اور شریک معتمد کو تنخواہیں دے کر ہوئی کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے لاج رکھ لی اور آزمائش کی گھڑی میں ہم کامیاب ہوئے۔ موجود چند خاص افراد کے شاید کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ شریک معتمد کو اس کامیابی کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد جامعہ کا انتظامی بوجھ سلسلۃ الذہب کی اس کڑی پر آ پڑا۔ قدم قدم پر رب ذوالجلال کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ یہ کاکا خاندان کے فرزندان ہیں جنہوں نے اس طویل عرصے میں جامعہ کی نگہبانی کو اپنا فریضہ بنائے رکھا اور ہر دم خوب سے خوب ترقی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے لگے ہاتھوں جامعہ دارالسلام کی درس گاہوں کا حال بھی دیکھیں۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ عبد الواجد عمری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ شخصی رعب و جمال میں بھی یکتا تھے۔ درس بخاری کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے، شیروانی امامہ زیب تن کیے، خوشبو سے معطر ہو کر کلاس میں بیٹھتے۔ منتہی درجات کے طلباء ہی شریک درس ہوتے، لیکن شیخ کا رعب اور حدیث کا ادب اس درجے کا ہوتا کہ ہم طلباء بھی اپنی حرکات و سکنات میں محتاط رہتے۔ آپ سے سند حدیث اجازہ حاصل کرنے کی غرض سے مختلف اہم شخصیات بھی حاضر ہوا کرتی۔ اس مقام و مرتبے کے باوجود آپ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے علم بردار تھے۔ علاقے میں مختلف مناسبتوں خصوصاً عیدین کی یکسانیت کے لیے چاند کے مسائل وغیرہ میں خود چل کر مختلف ذمہ داران اور علماء کے ہاں حاضر ہو کر کوشش کرتے کہ گردنوں کی ساری مساجد سے ایک ہی دن عید کا اعلان ہو۔ شیخ الحدیث جامعہ کے عرصے تک ناظم تھے۔ دوران نظامت کبھی دوسری کلاس میں جا کر خود اسلوب تدریس کا جائزہ لیا کرتے کہ مقررہ مضمون کیسے پڑھایا جا رہا ہے اور طلباء کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں۔